اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک والرسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و تمام تر تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمکنار فرمایا۔ سامعین محترم، حسب وعدہ آپ کی خدمت میں آج ایک نئے موضوع کا آغاز کرنا ہے۔ پچھلی نشست میں آپ کے سامنے روزے کے فلسفے کو بیان کیا تھا، روزے کے مقصد کو بیان کیا تھا کہ کیوں پروردگار عالم نے روزہ واجب کیا ہے، اور سورہ مبارکہ بقرہ کی 183ویں آیت 183 کو پیش کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ اس آیت کے ذریعے سے پروردگار عالم نے کیسے اہل ایمان کو روزے کی طرف راغب کیا ہے کہ اگرچہ روزے جیسی عبادت مشکل تھی، لیکن پروردگار عالم نے اس آیت کے ذریعے سے شوق دلایا اور اپنے بندوں کو روزے کی طرف مائل کیا اور راغب کیا ہے۔ اب پچھلی نشست میں روزے کا فلسفہ بیان ہو چکا۔ آج رسول اللہ کا ایک خطبہ جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اسے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ سامعین محترم، دیکھیے خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم نے ماہ رمضان المبارک کی ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے، ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس خطبے میں پیغمبر اکرم نے ساری باتیں ماہ رمضان المبارک کے ہی حوالے سے کی ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب اس خطبے میں ساری باتیں ماہ رمضان کے حوالے سے کر رہے ہیں، ساری فضیلتیں ماہ رمضان کی بتا رہے ہیں، تو اس خطبے کا نام ماہ رمضانیہ یا خطبہ رمضانیہ ہونا چاہیے تھا، خطبہ ماہ رمضانیہ دے دیتے۔ یہ خطبہ شعبانیہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں شعبان کے متعلق تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں ساری باتیں رمضان کے متعلق ہے، تو پھر اس خطبے کو کہہ دیتے خطبہ رمضانیہ۔ یہ کیوں کہا کہ خطبہ شعبانیہ؟ تو سامعین محترم، دیکھیے اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس خطبے کو پیغمبر اکرم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا تھا، ٹھیک ہے، جو آخری جمعہ تھا ماہ شعبان کا، اور چونکہ ماہ رمضان المبارک سے بالکل متصل ہو رہے تھے، لہذا پیغمبر اکرم نے آخری جمعے میں ساری کی ساری ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کو بیان کیا، اور چونکہ ماہ شعبان کے اختتام پر یہ خطبہ تھا، لہذا اس خطبے کو کہا جاتا ہے خطبہ شعبانیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس خطبے کو بیان کیا ہے ہمارے علماء میں سے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عیون اخبار الرضا میں، اور بھی کئی کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے، اگرچہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ خطبہ موجود ہے، خطبہ شعبانیہ، لیکن اس خطبے کے آخری حصے کو کاٹ دیا گیا ہے وہاں سے، اور اہل سنت کی کتابوں میں اس حصے کو بیان نہیں کیا گیا، باقی خطبہ پورا ایز اٹ از ہے، ساری چیزیں بیان کی، لیکن آخری حصہ کاٹ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس حصے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے علی تیرے سے جنگ میرے سے جنگ ہے، تو میرے بعد خلیفہ ہوگا، تیرے سے جس نے صلح کر لی اس نے میرے سے صلح کر لی، اس طریقے کی باتیں چونکہ بیان فرمائی تھی، لہذا انہوں نے اس حصے کو وہاں سے کاٹ دیا اور ختم کر دیا، اور ایسا یہ شو کروایا
کہ بس خطبہ شعبانیہ اتنا ہی ہے، حالانکہ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اسے تفصیل سے لکھا اور پورے خطبے کو بیان فرمایا۔ تو جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں شیخ صدوق نے عیون اخبار الرضا میں بیان کیا۔ اچھا دیکھیے کتاب کے نام سے ہی آشکار ہے عیون اخبار الرضا، یعنی اس میں ساری جو روایتیں وہ امام رضا سے متعلق ہے۔ تو پھر یہ خطبہ تو ارشاد فرمایا رسول اللہ نے، تو پھر اس کتاب میں کیوں لکھا؟ تو سامعین محترم دیکھیے اس خطبے کی روایت کی 8ویں امام نے، صحیح ہے، اور 8ویں امام نے اس طریقے سے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، اور پھر 7ویں امام نے کہا میں نے اپنے بابا سے، 6ٹھے امام نے کہا میں نے اپنے بابا سے سنا، اور پھر 5ویں امام نے کہا میں نے اپنے بابا سے سنا۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ پہنچ گیا امیر المؤمنین تک، اور پھر امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، اور ہم سب نے اس خطبے کو رسول اللہ سے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو کہا جاتا ہے سلسلۃ الذہب، ٹھیک ہے، یعنی سونے کی زنجیر والا سلسلہ، یعنی ایک کڑی سے دوسری کڑی ملی ہوئی ہے اور ساری کڑیاں اس میں معصوم ہی کی ہے، ٹھیک ہے۔ جو نیشا پور میں جو 8ویں امام نے حدیث فرمائی تھی وہ بھی سلسلۃ الذہب کی تھی، اور یہ بھی خطبہ سلسلۃ الذہب سے جو ہے وہ نقل ہوا ہے، یعنی اس کی سند جو ہے وہ سلسلۃ الذہب والی ہے۔ تو سامعین محترم اسے 8ویں امام نے بیان کیا اور کہا میں نے اپنے بابا سے سنا، پھر سب اماموں نے کہا کہ ہم نے اپنے اپنے بابا سے سنا، اور امیر المومنین نے کہا کہ ہم نے اس خطبے کو رسول اللہ سے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ نے بیان کرنا شروع کیا، اور رسول اللہ نے بیان فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، دیکھیے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابیوں، ٹھیک ہے، وہاں پر جو افراد موجود تھے اس سے بھی خطاب کر سکتے تھے، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ایھا الناس، اے لوگو۔ معلوم ہوا یہ خطبہ فقط اس زمانے کے صحابہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آنے والے ہیں سب کے لیے اس خطبے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور سب کے لیے ان فضیلتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ، دیکھو تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سامعین محترم، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے گھر میں کوئی VIP گیسٹ آنے والا ہے، کوئی مہمان آنے والا ہے، تو ہم اس کا پہلے سے ہی اہتمام کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے سے ہی آمادہ ہو جاتے ہیں، پہلے سے ہی تیار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ ماہ شعبان کے آخری جمعے میں یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ پیغام رہتی دنیا تک رسول اللہ نے پہنچایا کہ دیکھو ایسا موقع تم پر بھی آئے گا کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف بھی آنے والا ہوگا، دیکھنا یہ کہ تم اس مہینے کی کیسے تیاری کرتے ہو اور اس مہینے کا تم استقبال کیسے کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ 2 لفظ دیکھیے، ایک ہے اقبال، رسول اللہ نے فرمایا اقبلا، اقبال یعنی آنا، تو یہ مہینہ تو آ رہا ہے، اب دیکھنا یہ کہ تم اس کا استقبال کیسے کرتے ہو، اس کو خوش آمدید کیسے کہتے ہو، اور اس کی تیاریاں کس طریقے سے کرتے ہو۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، کیسے آ رہا ہے؟ خالی ہاتھ آ رہا ہے۔ دیکھیے ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو خالی ہاتھ آتا ہے، ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو ساتھ میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا مہینہ ہے، یہ جو مہمان ہے یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا، قابل برکت والرحمت والمغفرہ، فرمایا یہ برکت بھی ساتھ لا رہا ہے، رحمت بھی ساتھ لا رہا ہے، مغفرت بھی ساتھ لا رہا ہے۔ سامعین محترم آپ مجھے بتائیے، کیا اللہ کی برکتیں باقی 11 مہینے نہیں ہوتی؟ کیا اللہ کی رحمتیں باقی 11 مہینے نہیں برستی؟ کیا باقی 11 مہینوں میں اللہ اپنے بندوں کو معاف نہیں کرتا، مغفرت نہیں ہوتی؟ کیا اس میں استغفار نہیں کر سکتے؟ بالکل ایسا ہی ہے سامعین محترم، اس کی رحمتیں مسلسل ہیں، اس کی برکتیں آتی رہتی ہیں، لیکن سامعین محترم ماہ رمضان المبارک میں اس کی برکتیں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہیں، اس کی رحمتیں مسلسل ہو جاتی ہیں، رحمتوں میں جوش آ جاتا ہے۔ اور مغفرت کا کیا ہی کہنا کہ روایت میں ہے، بلکہ مفہوم یہ ہے روایت کا، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں دیگر مہینوں کی نسبت پروردگار عالم اس مہینے میں زیادہ معاف کر دیا کرتا ہے، زیادہ مغفرت کیا کرتا ہے، اور بالخصوص آخری عشرے میں جتنے دن گزرتے جاتے ہیں پروردگار عالم کی مغفرت اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور معافی ملتی جاتی ہے، اور پروردگار عالم زیادہ سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کا نام ہوا شہر عتق من النار، جہنم سے آزاد کرانے والا مہینہ، ٹھیک ہے۔ اس مہینے کے کئی نام بیان ہوئے، ایک جیسے میں نے بیان کیا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، ایک ہے شہر عتق من النار، جہنم سے آزاد کرانے والا مہینہ، ایک ہے شہر مرزوق، وہ مہینہ جس میں اللہ کی رزق کی فراوانی بڑھ جاتی ہے، رزق میں کشادگی آ جاتی ہے، شہر البرکت، شہر الرحمت، شہر المغفرہ، برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، شہر الدعا، دعا کا مہینہ، شہر القرآن، قرآن کا مہینہ۔ تو یہ سارے کے سارے نام بیان ہوئے اس مہینے کے متعلق۔ تو فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت بھی ساتھ لا رہا ہے، رحمت بھی ساتھ لا رہا ہے، مغفرت بھی ساتھ لا رہا ہے۔
اس کے بعد فرمایا شہر، یہ وہ مہینہ ہے ہوا عند اللہ افضل الشہور، جو تمام مہینوں کی نسبت سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جو 4 محترم مہینے وہ کون سے ہیں؟ رجب، محرم، رجب، رمضان، 4 محترم مہینے. جزاک اللہ. 3 لگاتار مہینے، ذی الحج، محرم اور پھر ایک رجب. ٹھیک ہے. یہ 4 مہینے. دیکھیے اگرچہ ان 4 مہینوں میں رمضان کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے. صحیح ہے. رجب کی فضیلت اپنی جگہ، شعبان کے فضائل اپنی جگہ، اس سے انکار نہیں ہے، یہ ساری فضیلت اپنی جگہ رہیں گی. لیکن ماہ رمضان پھر ماہ رمضان ہے، اس کی فضیلتیں ساری اپنی ہیں. اسی لیے فرمایا یہ افضل الشہور ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے. اور میں آپ کے سامنے امیر المؤمنین کا قول رکھوں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ما صلی علی محمد. دیکھیں بھائی، جیسے جیسے لوگوں میں اضافہ ہوتا رہے نا، ویسے ویسے صلوات کی آواز جو ہے تھوڑی سی بلند ہو جانی چاہیے. اللہم صلی علی محمد. 5-6 لوگوں پہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، لوگ بڑھتے جائیں گے، صلوات کی آواز بھی بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، امیر المومنین نے فرمایا رمضان کے متعلق، فرمایا کہ ہم اہل بیت کی نسبت جو لوگوں سے ہے، جتنا فرق لوگوں میں اور اہل بیت میں ہے، اتنا ہی فرق دوسرے مہینوں میں اور ماہ رمضان میں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے لوگوں میں اور اہل بیت میں کتنا فرق ہے. کیا لوگ اہل بیت تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے بھائی، زمین آسمان کا فرق ہے، پہنچا ہی نہیں جا سکتا. ویسے ہی دوسرے مہینے جتنی فضیلتیں بیان ہو، ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کا درک نہیں کر سکتے، اس تک نہیں پہنچ سکتے. اور بالکل ویسے ہی جیسے اہل بیت علیہ السلام لوگوں کے سردار ہے، ویسے ہی رمضان دوسرے مہینوں کا سردار ہے. تو فرمایا کہ ایامہ افضل الایام، اس کے دن تمام دنوں سے افضل، واللیالی افضل اللیالی، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل. آپ دیکھیے ماہ رمضان میں کون سی رات ہے جو سب سے افضل ہے؟ شب قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے، ایک رات. تو فرمایا اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل. اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کیا دن کیا رات، وساعاتہ افضل الساعات، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک پل تمام تر لمحوں سے افضل ہے. ٹھیک ہے، ایک ایک لمحہ تمام تر سے افضل ہے. اس کے بعد فرمایا ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی کی طرف بلایا گیا ہے. یعنی میزبان اللہ ہے، ہمیں مہمان. آپ دیکھیے سامعین محترم، جب کسی کو مہمان بلایا جاتا ہے، گھر پر دعوت دیتے ہیں، تو میزبان اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق بندوبست کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو کچھ اس کی قدرت میں ہوتا ہے وہ رکھ دیتا ہے. اب آپ سوچئے مہمان ہیں ہم، اور خالق کائنات ہے میزبان، اور میزبان بھی ایسا کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، وہ میزبانی کر رہا ہے. تو آپ سوچئے کس طریقے سے کا بندوبست پروردگار عالم نے اس مہینے میں کیا ہے. اچھا، ایک لطیف بات میں کرتا ہوں اور وہ میں آپ کے سامنے بھی کرنا چاہوں گا. دیکھیے اللہ نے کہا اس مہینے میں میں نے تمہیں اپنا مہمان بنایا. توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، اس مہینے میں میں نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے. تو باقی 11 مہینے ہم کس کا کھا رہے تھے؟ کس کا کھا رہے تھے 11 مہینے؟ بھائی کوئی شک ہے؟ کس کا کھا رہے تھے 11 مہینے؟ اللہ کا کھا رہے تھے. اس مہینے بھی اللہ کا کھائیں گے. تو پھر باقی 11 مہینوں میں اللہ نے نہیں کہا میرے مہمان ہو، اور اس مہینے میں کہہ دیا کہ تم میرے مہمان ہو. ٹھیک ہے. اور لطیف بات دیکھیے 11 مہینوں میں کھلاتا رہا ہے. صحیح کھلا رہا ہے. جیسے ہی اس مہینے میں کہا کہ مہمان بنا رہا ہوں تو دسترخوان لپیٹ دیا اور کہا پابندی ہے کھانے پر، اذان صبح سے اذان مغرب تک کھانے نہیں ملے گا. تو یہ کیسے مہمان ہے؟ بھائی مہمان کو تو بلایا جاتا ہے تو کھانے پر بٹھایا جاتا ہے، کھاؤ بھائی جتنا کھانا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بالفرض ایک فیکٹری کا اونر ہے، وہ اپنے امپلائیز کو، وہ اپنے مزدوروں کو روزانہ کھلاتا ہے کھانا. صحیح ہے. وہ اعلان کر دیتا ہے کہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو تم سب میرے مہمان ہو. صحیح ہے. تو اب جو امپلائی ہے، جو مزدور ہے، وہ سوچے گا، کیا سوچے گا کہ بھئی روزانہ سبزی کھلاتا تھا، روزانہ دال کھلاتا تھا، تو اب جس دن مہمان بنایا اس دن اچھا کھانا کھلائے گا، میٹھے کھانے بھی رکھے گا، چکن بھی رکھے گا، گوشت بھی رکھے گا، پھل بھی رکھے گا، ساری کی ساری چیزیں رکھے گا. اب آپ 15 تاریخ کو پہنچ جائیں وہاں پر اور اس نے دسترخوان لپیٹ لیا اور کہا کہ نہیں بھائی کھانے کی دعوت نہیں ہے، ایسے ہی مہمان بلایا. تو سامنے سے مزدور کو بھی غصہ آئے گا، یار یہ کیا بات ہو گئی، سارے مہینے سارے دنوں میں کھلا رہا تھا تو اس وقت نہیں کہا مہمان بنا رہا ہوں، اور ایک دن جب نہیں کھلایا تو کہا مہمان بلا رہا ہوں. تو اس کا کون جواب دے گا؟ بھائی مہمان بنا رہا ہے، 11 مہینے کھلایا، نہیں کہا مہمان بنا رہا ہوں، 1 مہینے کھلایا تو دسترخوان لپیٹ دیا. ہاں
اچھا اور کوئی؟ اچھا چلے کئی جوابات اس کے دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مثال ہی کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے اگر بالفرض آپ اپنے گھر پر مہمان کو بلاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ جو کھانا اس کے سامنے رکھنا چاہوں رکھ دوں گا، ٹھیک ہے، ہر چیز اس کے سامنے میں بچھا دوں، ہر چیز اس کے سامنے میں رکھ دوں. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو مہمان آ رہا ہے یہ ہے بیمار، ٹھیک ہے، اور بیمار ہے، بالفرض ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، اس کو شوگر ہے، یہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے، تو اب آپ اس کے سامنے سارا کھانا رکھ دیں گے؟ آپ اس کے سامنے کیا کٹا کٹ رکھیں گے؟ وہ بیچارہ 2 پلیٹ کھائے گا، تیسرے میں لیٹا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ نہیں رکھیں گے. آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا بھائی میں تو کٹا کٹ کھلاؤں گا، میں تو تیل والی چیزیں کھلاؤں گا، جو کھاتا ہے کھانے دو، ہم تو میزبان ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جو اچھا میزبان ہوتا ہے، جو سمجھدار میزبان ہوتا ہے، وہ غذا سے پہلے دوا کا انتظام کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ پہلے پوچھے گا بھائی آپ کو شوگر ہے تو آپ انسولین لے رہے ہیں، میں دوائی کا انتظام کروں گا. آپ کو اگر کوئی پرہیز کہا گیا ہے، ڈاکٹر نے کچھ چیزوں سے بچنے کا کہا ہے تو میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں، آپ بتائیے کون کون سی چیزیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر انتظام کرنا شروع کرے گا. تو پروردگار عالم نے 11 مہینے کھلایا، لیکن جب اس مہینے مہمان بنایا تو پروردگار عالم جانتا ہے کہ ہمارا جسم تو صحیح سالم ہے لیکن روح بیمار ہو چکی ہے، اب اس میں تقوی کی کمی ہو چکی ہے، اور یہ تقوی صحیح ہوگا تو روزے کی دوائی سے ہوگا. روزے کی دوائی دی جائے گی، روزے کا ڈوز لگے گا تو تقوی ابھر کر آئے گا. کیونکہ آپ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے پچھلی نشست میں کیا اشارہ کیا تھا، تقوی میں ہوتا کیا ہے؟ حرام چیزوں سے بچنا. روزے میں اللہ کیا کروا رہا ہے؟ جو حلال چیزیں اس سے بچوا رہا ہے. کھانا پینا حلال ہے نا، ابھی ہم کھا سکتے ہیں کھانا پینا؟ بالکل کر سکتے ہیں. پانی پی سکتے ہیں؟ بالکل پی سکتے ہیں. ماہ رمضان میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو پروردگار عالم نے گویا طاقت کا احساس دلوایا کہ دیکھو جب تم 1 مہینہ ایک مقررہ وقت میں میری حلال کی ہوئی چیزوں سے بچ سکتے ہو تو باقی 11 مہینے میری حرام کی ہوئی چیزوں سے کیوں نہیں بچ سکتے ہو؟ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَاتِ اللَّهِ، فرمایا اس مہینے میں تمہیں قرار دیا گیا ہے اہل کرامت لوگوں میں سے، صاحب کرم لوگوں میں سے قرار دیا گیا ہے. سبحان اللہ، کیا مہمان نوازی ہے پروردگار عالم کی. انفاسکم فیہ تسبیح، فرمایا اس مہینے میں تمہارا سانس لینا کیا ہے؟ کیا ہے سانس لینا؟ عبادت نہیں ہے. تسبیح اگرچہ عبادت ہے لیکن انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں سانس لینا کیا ہے؟ تسبیح کے برابر ہے. دیکھیے عام مہینوں میں بھی سانس لیتے ہیں، اس مہینے میں بھی سانس لے رہا ہے. سانس لینے پر انسان مختار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے سانس لے رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ایک خدا نے نظام چلایا ہوا ہے، اگر جینا ہے تو سانس لینا پڑے گا، لیے جا رہا ہے. پروردگار عالم نے ایک ایسی چیز پر بھی ثواب رکھ دیا، انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لیتے جاؤ تسبیح کا ثواب لکھواتے جاؤ، ٹھیک ہے، تمہاری جو ہے وہ نامہ اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھتا چلا جائے گا. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور اس مہینے میں تمہارا سونا کیا ہے؟ عبادت ہے. باقی 11 مہینے سوتے رہو کچھ نہیں ملتا. پروردگار عالم نے کہا اس مہینے میں سو جاؤ، تھک گئے ہو کام کر کے، ٹھیک ہے مسئلہ نہیں، سو جاؤ. سو گئے تو بھی عبادت کا ثواب ملے گا، وضو کر کے سو گئے اور ثواب ملے گا، تسبیح پڑھ کے سو گئے اور ثواب ملے گا. تو یہ عبادت کا ثواب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس میں سونا عبادت ہے. وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، فرمایا اس مہینے میں تمہارے سارے اعمال مقبول ہیں، ٹھیک ہے، بس سچی نیت ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، جو اللہ کے لیے کیا وہ قبول ہے. دیکھیے باقی 11 مہینوں میں یہ ضمانت نہیں ملتی، صحیح ہے، آپ کوئی بھی کام کریں آپ گارنٹی دے کر بتائیں کہ میرا عمل قبول ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ماہ رمضان میں خود پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہو گیا وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس مہینے میں تمہارا عمل قابل قبول ہے، وہ میری بارگاہ میں قبول کر لیا جائے گا. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب کر لی جائیں گی، سن لی جائیں گی. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ. اچھا دیکھیے کہا نا کہ یہ مہینہ دعائیں مستجاب ہونے کا مہینہ ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ کیا مانگے اللہ سے؟ بھائی جب اس نے یہ اعلان کر دیا جو مانگنا ہے مانگ لو، دعائیں مستجاب ہو رہی ہے، تو بتائیں کیا مانگنا چاہیے؟ اب تک بھی آپ رمضان میں مانگتے ہوئے آئے ہوں گے نا بھائی، ماہ رمضان میں اب تک خدا سے طلب کیا ہوگا نا، تو کیا مانگا؟ کیا کیا طلب کرنا چاہیے اللہ سے؟ اچھا تقوی ہی مانگا اور کچھ نہیں مانگے؟ بھائی اس کا جواب ہے جو مانگنا ہے مانگو، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے ایسے ہی سوال کر لیا میزان، جو مانگنا ہے مانگو، اس میں کوئی قید تھوڑی ہے کہ یہ مانگنا ہے وہ نہیں مانگنا ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے وہ مانگ لو، ٹھیک ہے. ہاں لیکن رسول اللہ نے اس خطبے میں بیان فرمایا کہ کیا مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب سے سوال کرو، لیکن کیسے سوال کرنا ہے؟ بِنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ، سوال کرنا ہے سچی نیت سے کرو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں بس سرسری طور پر مانگ لیا، سچی نیت کے ساتھ سوال کرو. کیا سوال کرو؟ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اپنے پاکیزہ دل کے ساتھ اللہ سے مانگو، أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ،
کہ اس مہینے میں اللہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا صاحب ہم تو سارے روزے رکھتے ہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ سامعین محترم، روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں وہ حقیقی روزہ نہیں ہے۔ مولا نے بیان فرمایا ہے سب سے بہترین روزہ دل کا روزہ ہے، صحیح ہے، اور دل کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے زبان کا روزہ، ٹھیک ہے، اور زبان کے بعد آتا ہے شکم کا روزہ۔ یعنی اگر ہم فقط اور فقط شکم کا روزہ رکھ رہے ہیں، کھانے پینے سے بچ رہے ہیں، تو یہ تو ہم سب سے آخری درجے پر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر درجہ آتا ہے زبان کا روزہ، اور اس کے بعد اوپر والا سب سے درجہ ہے وہ ہے دل کا روزہ، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے توفیق مانگو کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے کی اس مہینے میں توفیق عطا کرے، سبحان اللہ، و تلاوت کتابہ، اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جانتا ہے میرے بندے ایسے ہی ہیں، ان کے گھروں میں 11 مہینے تک قرآن پڑھا رہتا ہے، غبار میں ہٹا رہتا ہے، یہ قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے کہ قرآن دکھتا کیسا ہے، قرآن میں لکھا کیسے ہوتا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اب جب 11 مہینے نہیں پڑھا، کم از کم اس مہینے کے لیے توفیق مانگو کہ پروردگار عالم تمہیں توفیق دے کہ تم قرآن کی تلاوت کر سکو، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے ویسے تو یہ ہے کہ جتنی آیتیں پڑھی جائیں اتنا ثواب ہے، ایک آیت کے مقابلے میں ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب سورہ مبارک ہے قل هو اللہ احد، آپ جانتے ہیں اگر 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک قرآن کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ماہ رمضان میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو اب کتنا ثواب ملے گا؟ 4 آیتیں ہیں، بسم اللہ کو ملا کے 5، تو 15 قرآن تو یہ ہو گئے، ٹھیک ہے، اور 3 کو ملا کر جو 3 گنا ثواب ملنا ہے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص پر خالی ثواب ملے گا انسان کو اگر خالی سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ آپ جانتے ہیں جناب سلمان مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے سارے اصحاب کے ساتھ، رسول اللہ نے سوال کیا، رسول اللہ نے کہا کہ روزانہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو، آج میں تم سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ سارے گھبرا گئے، یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں، آج آپ سوال کریں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ نے کہا سوال سنو، مجھے بتاؤ تم اب ایمان میں ترقی کر چکے ہو، میری باتوں پر عمل کرتے ہو، مجھے بتاؤ اس مدینے میں اب ایسا کون شخص ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہو، صحیح ہے، پورے سال کے روزے رکھتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، پورے قرآن کی۔ تو اب جو ہے وہ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ ایسا کون ہوگا مدینہ میں، ساری رات عبادت کر رہا ہے، سال میں ایک دن بھی مسنگ نہیں ہے، سارے جو ہے وہ سال روزے رکھ رہا ہے، کوئی دن مسنگ نہیں ہے سوائے حرام روزوں کو ہٹا دیں، باقی جو ہے وہ سارے رات جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب مل رہا ہے، پورے ایک قرآن کا تلاوت کا ثواب لیتا ہے، یہ کون ہے؟ تو اب جب سارے سوچ رہے تھے تو جناب سلمان کھڑے ہو گئے۔ جناب سلمان نے کہا نا یا رسول اللہ، میں ہوں، میں ایسا کرتا ہوں۔ تو اب جو صحابہ بیٹھے تھے وہ کبھی سلمان کو دیکھتے ہیں، کبھی رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، پھر سلمان کو دیکھتے ہیں، پھر رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے سلمان علی کا شیعہ ہے، اور علی کا شیعہ سب ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ سلمان ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے کھانا کھانے، دسترخوان پر ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو پوری رات قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، بلکہ اس پورے قرآن کی تلاوت کبھی ہم نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ تو راتوں کو سو جاتا ہے جناب سلمان۔ اس طریقے سے کہنے لگے۔ تو اب جناب سلمان کے متعلق رسول اللہ نے کہا اگر سلمان کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہوگا، یہ ہے بھروسہ رسول اللہ کا۔ کہا سلمان کہہ رہا ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کہا سلمان بیان فرماؤ، کیسے بیان فرمایا؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو میں روزانہ یہی کر لیتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کر کے سوتا ہوں تو ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے، یہ بھی آپ کی حدیث ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ جس نے ایک نیکی کی اسے کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا۔ تو اگر میں نے ایک روزہ رکھا تو 10 روزوں کا ثواب، 2 روزے رکھے تو 20 روزوں کا ثواب، اور اگر 3 روزے رکھ لیے تو 30 روزے کا ثواب، ہو گئے پورے مہینے کے روزے۔ تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی۔ اب اس کے بعد رسول اللہ نے نشاندہی فرمائی کہ اس مہینے میں بدبخت شخص کون ہے، سارا بیان فرمایا، دعائیں مستجاب ہو رہی ہے، عمل مقبول ہو رہا ہے، اللہ کی مہمانی کی طرف بلائے گئے ہو، سب کچھ ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا بدبخت کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس مہینے میں بھی شقی، بدبخت، ہاں جزاک اللہ۔ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، فرمایا بدبخت ہے وہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم ہو گیا، اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ شب قدر کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ شب قدر میں جس نے اپنے آپ کو نہیں بخشوایا وہ پورے سال پھر کبھی نہیں بخشوایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ شب قدر میں نہیں بخشا، ختم، پورے سال کی گارنٹی نہیں ہے۔ 2 موقع ہیں جس وقت بخشوایا جا سکتا ہے، کون کون سے؟ ایک عرفہ ہے کہ یا تو میدان عرفہ میں پہنچ جائے،
اور وہاں پر جا کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے تو وہاں مل جائے گی معافی، اور یا تو دوبارہ زندگی میں شب قدر پالے تو مل سکتی ہے معافی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ شب قدر ایسی رات ہے پروردگار عالم کی رحمت مسلسل ہے، اس میں معافی نہیں، پھر کبھی بھی معافی نہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی اللہم محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، رب الارباب والہ کل معلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین، والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین، وعلی ابن الحسین زین العابدین، ومحمد ابن علی باقر العلم الاولین والآخرین، وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین، وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین، وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرت بررت المتقین، ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین، وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین، والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین، والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوصیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم۔ صلوات پڑھ دیں۔ سامعین محترم، پچھلی نشست میں روزے کے متعلق آپ کے سامنے کچھ فقہی مسئلے بیان کیے تھے اور 3 مسئلے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے تھے۔ جلدی جلدی ان کی طرف اشارہ کروں۔ پہلا مسئلہ جو آپ کی طرف بیان کیا تھا وہ یہ کہ روزے کا وقت کب سے کب تک ہے، اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک۔ لہذا میں نے فرمایا تھا کہ ہر عبادت میں احتیاط ضروری ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ پورے وقت روزے سے رہا ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے اب کیا ضروری ہے کہ اذان صبح سے کچھ دیر پہلے یہ روزہ کیا کر لے گا، کیا کرے، کھولے گا، ہاں بند کرے گا، اور مغرب کی کچھ دیر بعد روزے کو کھولے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں فجر والی تو احتیاط ہوتی ہے بھائی، مغرب والی احتیاط نہیں ہوتی۔ ادھر محسن صاحب مائک کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں نے کھجوریں منہ میں رکھنا شروع کر دی، نہیں بھائی، احتیاط مغرب کے وقت بھی ضروری ہے، کچھ دیر بعد روزہ کھولا جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ فجر سے لے کر مغرب کے وقت تک یہ روزے کی حالت میں رہا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا تھا۔ دوسرا مسئلہ جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ یہ کہ جو بیمار ہے اس پر روزہ واجب نہیں، لیکن بیان فرمایا تھا بیماری ایسی نہیں کھانسی ہو گیا، نزلہ ہو گیا، روزہ چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ بیماری ایسی کہ اگر بالفرض روزہ رکھا تو یا تو بیماری طول پکڑ جائے گی، ٹھیک ہے، بیماری جو ہے وہ کھچ جائے گی، یا تو جانی نقصان ہو جائے گا، تو اب اس صورت میں اس پر سے روزہ ساکت ہو جائے گا، روزہ نہیں رکھے گا۔ اچھا، اس میں ڈاکٹر کی بات ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کی بات نہیں ماننی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے روزہ رکھو، آپ کو اپنے ذاتی تجربہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ کو رکھنا پڑے گا، ڈاکٹر کو کہنے دیجئے جو بھی کہتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے روزہ نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو آپ کو رکھنا پڑے گا، دونوں صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ہاں بولتا ہے، آپ کو پتہ ہے کچھ نہیں ہوتا، تو جو ہے وہ
آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تو آپ روزہ چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نہیں رکھو, آپ کو پتہ ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہوں, تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اگر ڈاکٹر کہتا ہے روزہ نہیں رکھو اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہاں بھائی نہیں رکھنا چاہیے, تو پھر کیا کرنا ہے؟ نہیں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. خلاصہ یہ ذاتی اطمینان پر عمل کرنا ہے. جو آپ کا دل کہتا ہے اس پر آپ عمل کریں گے, سابقہ تجربے پر آپ کو عمل کرنا ہے. ڈاکٹر کی بات حجت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. ہاں, ڈاکٹر کی بات پر اگر آپ کو اطمینان آ جاتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن ڈاکٹر کی بات آخر میں حجت نہیں ہے, صحیح ہے. یہ دو مسئلے ہو گئے. اور تیسرا مسئلہ یہ جو بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسے کام کا ارادہ کر لے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو چاہے اس کام کو نہ بھی کرے تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا, صحیح ہے. مثال کے طور پر یہ لکھنوی صاحب کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے, اگر جو ہے وہ روزہ رکھا ہوا ہوتا اور جو ہے وہ شدید پیاس لگ رہی ہوتی اور پکا ارادہ کر لیتے ختم روزہ, اب تو جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ہے ہی نہیں سولوشن, بس پانی پینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے, بس جو ہے وہ شدید پیاس لگ رہی ہے. اس کے بعد جیسے ہی پانی کی بوتل اٹھائی, نظر پڑ گئی گھڑی پر, ارے یار ابھی 15 منٹ تو رہ گئے خالی روزے میں, چلو کر لیتا ہوں پورا, تو روزہ باقی ہے, گیا بھائی, روزہ باطل ہو گیا. کیونکہ فتویٰ کیا ہے, جان بوجھ کر بھی اگر ایسے کام کا ارادہ کر لیا جس سے روزہ باطل نہیں ہوتا تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. سامعین محترم, آئیے اب 4 منٹ رہ گئے خالی, جو ہے وہ ایک آدھ مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. اب سوال یہ, روزے کی نیت کب کرنی ہے؟ کب کرنی ہے روزے کی نیت؟ اچھا دیکھیے, نیت کہتے ہی ارادے کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, پہلی بات تو یہ. اسی طریقے سے آپ کو ہر روزے کی نیت الگ سے کرنا ضروری نہیں ہے. آپ ماہ رمضان سے پہلے نیت کر لیں میں سارے روزے رکھوں گا, سب کی نیت ہو گئی, ٹھیک ہے. آج آپ بیٹھے بیٹھے ابھی نیت کر لیں کہ میں رمضان کے سارے روزے رکھوں گا, ختم, نیت ہو گئی ہے, صحیح ہے. تو نیت جو ہے وہ ہر روزے کے الگ الگ کرنا ضروری نہیں ہے, نہ ہی نمبر مینشن کرنے کی ضرورت ہے. 15واں رکھ رہا ہوں, 16واں رکھ رہا ہوں, 16واں رکھ لیا, بعد میں پتہ چلا 18واں تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس سے روزہ آپ کا صحیح رہے گا, اس سے کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹھیک ہے. سامعین محترم, اچھا اب بتائیے روزے کی نیت کرنی کب ہے؟ اگر بالفرض ایک بندہ روزانہ کی بنیاد پر نیت کرتا ہے تو کب کرے گا؟ دیکھیے سامعین محترم, اب 3 صورتیں میں اس مسئلے کو تھوڑا سا پھیلا رہا ہوں. روزے کی 3 قسمیں بنے گی, ایک ہوگا مستحب روزہ, ایک ہوگا واجب غیر معین, اور ایک ہوگا واجب معین, ٹھیک ہے. واجب غیر معین یعنی ایسا واجب ہے لیکن معین نہیں ہے, کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. رمضان کا قضا روزہ, رمضان کا روزہ قضا ہو گیا, پورے سال میں جب رکھنا ہے رکھو, اللہ نے جو ہے وہ پکڑ کر نہیں کہا بھائی فلاں تاریخ کو رکھنا پڑے گا, نہیں ہے, یہ ہو گیا غیر معین. واجب ہے, معین نہیں ہے. ایک ہوتا ہے واجب معین, معین دن, اسی دن رکھنا ہے رمضان کا روزہ, ٹھیک ہے, اسی دن آپ کو رکھنا ہے. رمضان کے روزے آپ شوال میں نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے معین. یہ ہو گئی 3 قسمیں. مستحب روزے کی نیت مغرب سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. مغرب سے 2 منٹ پہلے بھی آپ نے نیت کر لی, مستحب روزہ صحیح ہے. آپ جو ہے وہ بالفرض تھکے ہوئے آئے, فجر پر آپ سوئے, آپ نے ظہر اثر کی نماز بھی چھوڑ دی, ڈائریکٹ اٹھے آپ مغرب پر, 10 منٹ پہلے آپ کی آنکھ کھلی, آپ کو پتہ ہے آپ نے پورے دن کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. آپ نے گھڑی دیکھی 5 منٹ تو باقی ہے, روزے کی نیت کر لی, پورے روزے کا ثواب مل جائے گا, ٹھیک ہے. تو مستحب روزے کی نیت مغرب سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے. اب آئیے غیر معین یعنی قضا روزہ, اس کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ ظہر سے پہلے پہلے, ٹھیک ہے. فجر پر آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا, ظہر سے پہلے پہلے ارادہ بن گیا, ٹھیک ہے, کہ یار چلو کوئی ایسا کام تو کیا نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, رکھ لیتے ہیں. ظہر سے پہلے پہلے نیت کاؤنٹ ہو جائے گی, آپ روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں, ظہر کے بعد کی اجازت نہیں ہے. اب آئیے رمضان پر, واجب معین روزہ. رمضان کے روزے میں نیت فجر پر ضروری ہے بھائی, جب سے روزہ شروع ہو رہا ہے نیت ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. رمضان میں یہ رعایت نہیں ہے, ظہر کی یہ رعایت نہیں ملے گی. ایک صورت ہے, وہ کیا ہے, آپ بھول گئے, ٹھیک ہے, یا پتہ نہیں تھا کہ رمضان ہے. مثال 29 شعبان تھی, آپ کو پتہ ہے چاند میں ہر سال جو ہے وہ مسئلے ہوتے ہیں, روزہ ہے نہیں ہے, آپ نے موبائل بند کیا, سو گئے, ٹھیک ہے. اگلے دن اٹھے ظہر سے پہلے پہلے, آپ نے موبائل کھولا, دیکھا جماعت گروپ پہ میسج آیا تھا چاند ہو گیا ہے. آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, ظہر سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں, آپ کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ظہر کے بعد میسج پڑا, اب کوئی رعایت نہیں مل سکتی, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ کو اس کی ماہ رمضان کے بعد قضا کرنی پڑے گی. تو روزہ جو ہے وہ اگر نہیں رکھ سکتے تو کھا پی سکتے ہیں؟ نہیں, احتیاط واجب ہے, نہیں کھانا ہے, ٹھیک ہے, نہیں کھائیں گے, ٹھیک ہے. اگر کھائیں گے گنہگار ہوں گے. یہ جو میں نے پہلے بھی مسئلہ بیان کیا تھا, جان بوجھ کر اگر ایسے کام کا ارادہ کر لے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, بھلے وہ کام نہیں کیا, روزہ باطل ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے روزہ باطل ہو گیا آپ کھاتے پھرو, نہیں بھائی, روزے کا احترام اپنی جگہ پر باقی ہے. کھا پی کچھ نہیں سکتے آپ, صحیح ہے, روزہ بھی پورا کرو گے اور بعد میں ماہ رمضان کی قضا بھی کرو گے. تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے وہ نیت بعد میں کیا آپ نے ظہر کے بعد, تو روزہ کاؤنٹیبل نہیں ہوگا, آپ کو پورا بھی کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کو ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند, صلی علی محمد.